السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عدالت میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے کہ صبح سے شام تک آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہیلتھ رپورٹ میں ان کی آنکھ کے حوالے سے ذکر تک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز سہیل آفریدی صاحب نے، جو سی ایم کے پی کے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ ہوگا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے بھی جلدی جانا چاہتے تھے، وہ 14 اگست کی تاریخ شاید رکھتے، لیکن تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت ارلی ہو جائے گا، لہٰذا تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، تو اس لیے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب رخ ہوگا۔ عام الفاظ میں کہا جائے، جو گنڈا پور صاحب اس زمانے میں چڑھائی کرتے تھے اسلام آباد کی جانب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 سال کے لگ بھگ جو ان کی روٹین بنی ہوئی تھی، کیونکہ خان صاحب کو جیل میں 3 سال مکمل ہوئے ہیں، تو وہ روٹین دوبارہ تسلسل اس کا سٹارٹ ہونے لگا ہے، کیونکہ فائنل کال تو ہو چکی، اب یہ کون سی کال ہے اس پر بات کریں گے۔ اور خان صاحب کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی، ان کے لیڈران بھی کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا چکے ہیں، حکومت کا کہنا جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا، لیکن اگر نہیں سن سکے آپ تو اب دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ارباب خضر حیات صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ارباب صاحب۔ 27 ستمبر کی جو کال دی گئی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ حکومت کس طرح نپٹے گی، یا خوش آمدید کہے گی، یا سمجھتے ہیں آپ کی جمہوریت میں حق ہوتا ہے، اگر آنا چاہتے ہیں اسلام آباد تو بے شک آ جائیں؟ دیکھیں علی بھائی، جہاں تک کل کے جلسے کی تعلق ہے جو پشاور میں ہوا تھا، تو انہوں نے تو دعوے کیے تھے کہ 10 لاکھ افراد اس جلسے میں شرکت کریں گے، لیکن کل پوری دنیا نے دیکھا کہ جلسے میں 3-4 ہزار سے زیادہ لوگوں نے شرکت نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کی تاریخ دے دی۔ اگر کل کے ان کے جلسے میں عوام کی تعداد ہوتی، ان کے پارٹی کارکنوں کی تعداد ہوتی، تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ 14 اگست یا 15 اگست کی تاریخ دے دیتے، لیکن یہ تو بس بات ختم ہو گئی نا۔ 26 ستمبر جو ہے نا، اس کے بعد جب 26 ستمبر 2027 پہ آئے گی، پھر 26 ستمبر 2028 پہ آ جائے گی، 29 پہ آ جائے گی، لیکن یہ لوگ اٹک کے اس پار نہیں جائیں گے۔ یہ تو بالکل میں آپ کے پروگرام میں تو کیا پوری قوم ہمیں نہیں، تو ارباب صاحب کیا مطلب اس بات کا؟ اس لیے نہیں جائیں گے، کوئی معاہدہ تو نہیں ہو گیا محسن نقوی صاحب کی، ان کی جو ملاقات ہوئی تھی سی ایم صاحب کی؟ نہیں، معاہدہ نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی ہے نہیں، کون جائے گا ان کے ساتھ؟ بات تو یہ ہے نا، دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا، تو ملک میں تو کہیں پر احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا تھا، صرف خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا تھا، جس پہ بھی 1-2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو احتجاج آپ کس پر کریں گے؟ احتجاج تو تب ہوتا ہے، لانگ مارچ تب ہوتا ہے، جلسہ جلوس تب ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، تو ان کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہے، تو اسلام آباد جائے گا کون؟ کیا یہ اکیلے جائیں گے؟ 2 درجن 5 درجن لوگ؟ اس طرح نہیں ہوتے احتجاج۔ دیکھیں نا، ان لوگوں نے جو ہے نا، ان لوگوں نے سیاست کو پتہ نہیں کہ کیا سمجھ لیا ہے، کرکٹ کا میدان سمجھ لیا ہے، یا پتہ نہیں یہ کیا سمجھنے لگے ہیں سیاست کو۔ اس طرح سیاست نہیں ہوتی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں نا۔ دیکھیں ارباب اس صاحب، وقت جو مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ 1-2 درجن لوگ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 27 ستمبر کو بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کو اجازت دے دینی چاہیے کہ بھئی شوق پورا کر لیں آ کے، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ تو انتشاری ٹولہ ہے، یہ انتشار کرنے جاتے ہیں، تو اگر آپ ریاست پر انتشار کے نیت سے حملہ کرنے جائیں گے تو آپ کو کون چھوڑے گا؟ 9 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں، 26 نومبر 2024 کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ یہ لوگ دیکھیں اگر پرامن جلسہ جلوس کرتے تو انہیں پورے ملک میں کوئی بھی نہیں روکتا، لیکن ان کے تو عزائم خطرناک ہوتے ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں۔ جی جی ارباب صاحب۔ ہاں، تو دیکھیں نا، یہ ان کے جو دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ آج سے ان کے جو خیبر پختونخوا کے وزراء ہیں، ان کے لیڈران ہیں، ان کے بیانات شروع ہو جائیں گے کہ ہم اسلام آباد پر یلغار کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ سر وہ تو کچھ بھی چونکہ کہتے یہ ہیں لوگ تو ارباب جائیں۔ صاحب، اب ارباب صاحب آپ کی بات جو ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ اگر وہ دعوے کرتے بھی رہیں، کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے بڑکے مارنا، بڑکے مارتے رہیں، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ آنا چاہتے ہیں 2-3 درجن لوگ، تو اسلام آباد میں ظاہر ہے، پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، پورے پاکستان میں آپ کی حکومت ہے، بآسانی نپٹا جا سکتا ہے اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں۔
پہلے سے کس طرح آپ کو پتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے، ہم گھر سے نکلنے نہیں دیں گے ان کو آنے دیں؟ اگر لگتا ہے آپ کو قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر ہے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. دیکھیں نا، قانون تو یہ ہاتھ پہ لیں گے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لینا. یہ تو انتشاری ٹولہ ہے، یہ تو انتشار کے لیے جاتے ہیں. تو دیکھیں نا، کوئی بھی اور اسلام آباد جو ہے نا وہ وفاقی دارالحکومت ہے، تو اس طرح تو ان کو آنے نہیں دیں گے نا کہ اب چلے جائے اور آپ وہاں پر توڑ پھوڑ کر لے، گاڑیوں کو نقصان پہنچائے، درختوں کو نقصان پہنچائے، بلڈنگوں کو نقصان پہنچائے. تو دیکھیں یہ بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، خیر پاکستان ہے، ایک گورنمنٹ ہے، ایک ریاست ہے. اس طرح ان لوگوں کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی ہے. اور دیکھیں نا، اگر اس قسم کے احتجاج سے کہ عمران خان صاحب رہائی ہو جائیں گے، نہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کل انہوں نے جلسہ کیا تو کیا ہوا؟ کل 5 اگست تھی، آج 6 اگست ہے، بات ختم ہو گئی. کل اخبارات میں آج آیا ہے کہ انہوں نے جلسہ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا، بات ختم ہو گئی. تو دیکھیں اس قسم کے احتجاج سے یا اس قسم کی حرکتوں سے آپ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکتے ہیں. اس وقت دیکھیں ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے. خان صاحب کی رہائی تو ارباب صاحب بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ کتنی بھی ہڑتالیں کر لیں، کتنے جلسے کر لیں، کتنے جلوس نکال لیں، ظاہر ہے وہ سزا یافتہ ہیں. عدالتوں سے رہائی مل سکتی ہے یا پھر ڈیل کے ذریعے کوئی بات ہو سکتی ہے، جس طرح ماضی قریب میں میاں صاحب یا پیس پارٹی والے ڈیل کرتے رہے، اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے. ادروائز اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہڑتال کرے یا کوئی جلسہ کر لے اور رہائی ہو جائے. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس قسم کے اقدامات سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ یہ جو خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے، پولیس اہلکار شہید ہو رہے، عام شہری شہید ہو رہے، ان کو فکر نہیں ہے. لیکن ان کو بس پڑی ہوئی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. تو دیکھیں آپ کو اس صوبے میں تیسری مرتبہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، ووٹ کے ذریعے تو یہ لوگ آئے نہیں ہے. تو جب آپ کو مسلط ہی کیا گیا ہے تو آپ اس صوبے کے لیے تو کچھ کریں نا. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم دہشت گردی کا تو خاتمہ کر سکتے ہیں نا. 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں، اور صوبے کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. تو اگر ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، یعنی ان کو کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ وفاق کو کہہ سکتا ہے، وفاق سے مدد طلب کر سکتا ہے. ارباب صاحب پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آئے، تو اتنی ساری سیٹیں جو پنجاب میں لی ہیں انہوں نے یا KPK میں حکومت ہے ان کی، یہ کس طرح آئے ہیں؟ پھر آپ تو خود سوال اٹھا رہے ہیں 2024 کے الیکشن پہ، کیونکہ اب تو صرف PTI نہیں، پیپلز پارٹی بھی آپ کی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے، آپ کے اتحادی کہ آپ 47 پہ تو آپ آئے ہیں. دیکھیں خیبر پختونخوا کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر جنرل فیض کی باقیات زندہ تھی، وہ موجود تھی، انہوں نے ان کو ہم پہ مسلط کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 24 کے الیکشن کے بعد، ہری پور کا الیکشن آپ دیکھتے عمر ایوب صاحب والا، جو کہ 2024 میں وہ پتہ نہیں 90,000 ووٹ سے کتنے سے جیت گئے تھے. جب ضمنی الیکشن ہوا تو وہ 50-60 ہزار ووٹ سے ہار گئے. اس کے علاوہ اور بھی جتنے الیکشن ہوئے ضمنی، سب میں ان کو شکست ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ان کو جو 24 میں ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، 13 میں بھی یہی ہوا تھا، 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، اور 2024 میں بھی یہی ہوا ہے. لیکن اب 2029 کا خواب دیکھتا یہ چھوڑ دے کہ یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کی جو ہے نا ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، اور کل کے جلسے سے تو ثابت ہو گیا ہے وہ لاکھوں لوگ کدھر چلے گئے جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور بس پشاور میں اتنا بڑا شو ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا بڑا شو نہیں ہوا ہوگا. تو وہ کہاں ہوا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا نہ پوری. ٹھیک ہے، جتنی ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید بہت بڑا کوئی میسو کراؤڈ ہوگا، نہیں ہو سکا ایسا، لیکن بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کس طرح ان سے نپٹے گی. لیکن آپ کے اپنے جو وفاق میں وزیر ہیں، وزیر داخلہ، انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بعد سے ایک نئی بحث چل نکلی ہے. وہ کہتے ہیں جی ملک چل نہیں رہا، کلپس کر چکا، وزیر اعظم 14 نہیں 18 گھنٹے بھی کام کر لیں ہونا کچھ نہیں ہے، یہ نظام سارا جو ہے وہ ختم ہو چکا. تو اس نظام کو بدلنے کے لیے یا اس نظام کو بدلا جائے گا، کس طرح ہوگا، پاؤں پہ ہم کس طرح کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں. دیکھیے جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات ہے، تو چونکہ ہمیں پارٹی قائد کی جانب سے ہدایات ملی ہے تو اس پر تو ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن ہدایات کے بعد ہم ان پر کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں. اور چونکہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے تو جب ہمیں پارٹی کی جانب سے دوبارہ کچھ احکامات ملیں گے تو تب میں محسن نقوی صاحب کے بیان پر تبصرہ کر سکوں گا، ورنہ فی الحال میں ان کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں.
اچھا چلیں یہ بتا دیں. لیکن جہاں تک ملک کی بات ہے نا تو ملک بالکل سٹیبل ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. جب ایران اور امریکہ کے مابین جب حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے اور پوری دنیا سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھی, اس وقت پاکستان نے جو کردار ادا کیا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا, وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ جتنی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر چند جماعتیں ایسی ہیں جو کہ ہندوستان کی زبان بولتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح تو ہم نہیں چلتے ہیں نا. اور یہ جو ہماری قوم ہے نا تو یہ بہت جذباتی قوم ہے, یہ اپنے اچھے اور برے کو خوب سمجھتی ہے, اور ان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے. اور یہ آئندہ آنے والا جو 2029 کے الیکشن ہے اس میں معلوم ہو جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. جی ارباب صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو چڑھائی کی بات کر رہے ہیں یا اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں پوائنٹ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے نہ ہماری ملاقات کرائی جا رہی ہے, نہ ان کی بہنوں کی کرائی جا رہی ہے, نہ ان کے وکلا کو ملنے دیا جا رہا ہے, اور قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکے, احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. آپ بتا دیں کیا راستہ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں 26 ستمبر کی جو انہوں نے کال دی ہے تو 26 ستمبر کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ لوگ اٹک کے اس پار نہیں جائیں گے. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. جب 26 ستمبر قریب نہیں, جب 26 ستمبر قریب آ جائے گی یہ لوگ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے کہ یہ ہے حالات کیوں نہیں کرا رہے سر آپ؟ جو قانون میں جو بیان کی گئی چیزیں ہیں, ایک قیدی کو جو سہولتیں میسر ہیں کہ اپنی فیملی سے مل سکتا ہے, وکلا سے مل سکتا ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی مل سکتا ہے, وہ اس پہ عمل درآمد کریں. آپ لوگ تو آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. دیکھیں اگر میں آپ کو حقیقت بتا دوں نا تو عمران خان صاحب خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ویسے مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں نا خیبر پختونخوا سے جتنے ہمارے وزیر اعلیٰ ہو علی امین تھے یا اس کے بعد ہے یا جتنے کئی دن ہیں, یا ملک بھر سے دیگر صوبوں سے جو ان کے ایم این ایز وغیرہ آتے ہیں, وہ صرف ٹک ٹاک کرنے کے لیے ڈیالہ کہلاتے ہیں. ان کو عمران خان صاحب سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو تو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ تو یہ سہیل افریدی کو تو وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. اور جس دن عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی, یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, اس دن سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. یہ تو اپنی کرسی بچانے کے لیے جو احتجاج اور جلسے جلوس اور اعلانات کرتے ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا حقیقت خان صاحب کو پتا ہے, خان صاحب کے حکم پر سہیل آفریدی کو سی ایم نہیں بنایا گیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل جی. دیکھیں نا یہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کو بنائے؟ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو پشاور میں اسٹیڈیم ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم, جس پر علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کا بورڈ اویزا کر دیا, تو عمران خان صاحب نے تو یہ بھی اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ میرے نام پر کسی قسم کا کوئی اسٹیڈیم وغیرہ یا کوئی چیز میرے نام پر نہیں ہوگی. تو یہاں پر پشاور میں جو اتنا بڑا بورڈ لگ گیا وہ کس نے لگایا؟ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ بورڈ نہیں لگانا ہے میرے نام پہ. تو دیکھیں نا یہ ساری باتیں ہیں جو کہ باہر آئے گی, یہ سب باتیں دیکھی چھپی نہیں رہے گی. دیکھیں میں تو آپ کو بالکل, یہ تو پوری قوم ہمیں دیکھ رہی سن رہی, میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان سے نالا ہو چکے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے منہ ان پر وہ پڑے, وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. یہاں پر یہ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ سب باتیں ہیں. دیکھیے خان صاحب اگر ملنا نہیں چاہتے وہ اور بات ہے, ادروائز اپنے وکلا سے ملنا ضرور چاہیں گے, وہ اپنی فیملی سے ملنا ضرور چاہیں گے, تو انہیں ملاقات کرا دیں. وہ بھی بار بار 40 مرتبہ جا چکی ہیں حلیمہ خان بی بی, اور 40 مرتبہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. ان کے وکلا روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, عدالتوں کے دروازے وہ کہتے ہیں ہم کھٹکھٹا چکے, ہمیں تو ملنا دے نہیں دے رہے. دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب زندہ ہے اور وہ پارٹی کے اس وقت قائم مقام چیئرمین بھی ہے. ان کو بارہا کہا گیا کہ آپ جائے ملاقات کر لیں, وہ خود نہیں جاتے. وہ کبھی کہتے ہیں میرے ساتھ تو فلاں بھی جائے گا, یہ بھی جائے گا, وہ بھی جائے گا, میں تب ملنے جاؤں گا. تو آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے ہیں جب آپ کو کہا گیا کہ آپ ملاقات کر لیں؟ اس طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں. لیکن میں تو آپ کو بتایا نا کہ بعض لوگوں سے عمران خان صاحب خود ملنا. ارباب صاحب میں ذرا ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب کو بھی لے لوں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہے, اور جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل چونکہ جو جلسہ کیا آپ نے وہ ناکام ہو گیا اور 3-4 ہزار لوگ تھے اس جلسے میں, تو اب یہ 27 ستمبر کی کال دے کے آپ خفت مٹائیں گے اور لوگ آپ کے پاس ہیں نہیں تو آگے کریں گے کیا؟ اور ظاہر ہے آپ فسادی پارٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں, تو اگر اب اس طرح کی باتیں آپ پہ چھوڑی تو نہیں جا سکتی, آپ آئیں گے تو حکومت تو پھر آنی آتوں سے نپٹے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ الزام کون لگا رہا ہے پی ٹی آئی پہ؟ مسلم لیگ نون وہ پارٹی جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جن کے خود کی لیڈر نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ جب ان کو ورکر نے کہا کہ نواز شریف صاحب قدم اٹھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ قدم اٹھایا تھا پیچھے دیکھا تو پھر کوئی نہیں تھا. تو یہ وہ پارٹی ہے اور یہ ہماری پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں جن کے لیے خود جب یہ باہر سے آ رہے تھے تو 100 بندے ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ اکٹھے ہوتے اور ان کو ویلکم کرتے. آپ نے دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب جب بھی جیل میں جاتے تھے یا پیشی پہ جاتے تھے تو ان کے پاس 50 بندی نہیں ہوتے تھے اور یہ کروڑ روپے لگا کے اپنے بندے لے کر آتے تھے کرائے پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ کل کا جو جلسہ تھا آپ جا کے دیکھ لیں کہ جو صحابی وہاں پہ آئے تھے ان سے پوچھ لیں, یا اگر آپ آئے ہیں یا آپ کا کوئی رہنما آیا ہے, آپ کا ریپرزینٹیٹو یہاں پہ آیا ہے تو ان سے پوچھے کہ کتنے لوگ تھے. تو جو اچھا لوگ تو دیکھیے یہ تو خیر ظاہر ہے 4 گنا بڑا جلسہ ہوا ہے کل. نہیں وہ اصل میں بحث اس بات پر ہے 3-4 ہزار تو ظاہر نہیں ہوں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ کا آپ نے کہا تھا 10 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, وہ کہاں تھے 10 لاکھ؟ نہیں 10 لاکھ لوگوں کا تو ہم نے ہی نہیں کہا کہ جلسے میں 10 لاکھ لوگ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ لاکھوں میں لوگ تھے. اب یہ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ تھے یا ان کی اتنی اوقات ہے. 70-80 سے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے ورکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو 17 سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پیک میں حکومت ملے یہ ہمارے پارٹی کا مقابلہ کریں گے؟ کل جو ایکسپیکٹیشن تھی اسے 4 گنا بڑا جلسہ ہوا ہے. تو یہ ان کو جنہوں نے تو وہ کہ پہنی ہوئی ہے, ان کو تو وہ کہ پہنائی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی 27 ستمبر کی جو کال ہے اسلام آباد کا رخ کرنے کا جو اعلان کیا ہے, تو یہ 27 ستمبر کو پورے ملک سے لوگ اسلام آباد کی جانب آئیں گے یا صرف کے پی کے لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد؟ نہیں, کے پی کے لوگ خیبر پختونخوا سے جائیں گے اور باقی صوبوں کے لوگ اپنے اپنے صوبوں سے آئیں گے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ 27 ستمبر کو کیا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ گولی چلاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کی طرح آئین اور قانون کی پامالی نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اس پہ کھڑے ہو کے سفید جھنڈے کے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور دکھائیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ معیشت گر رہی ہے. خود ان کا جو محسن نقوی جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. نا کہ سسٹم آج کولیپس نہیں کر چکا, سسٹم اس دن کولیپس کر چکا تھا کہ جس دن انہوں نے عمران خان صاحب کو کرسی سے اتارا, جب انہوں نے عدم اعتماد کیا, جب انہوں نے عوامی حکومت کو گرایا. تو انشاءاللہ یہ کا ہم مقابلہ کریں گے. انہوں نے جو جی ڈی پی گروتھ آج 3.2 پہ کڑی ہے, ان کی معیشت گری ہوئی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کہ $100 ارب اس ملک سے منی لانڈرنگ کی شکل میں باہر جا چکا ہے. انشاءاللہ ان تمام مسائل کا ہم حل نکالیں گے. جب عوام کے منگوں پہ عوام کے ووٹوں پہ حکومت بنے گی تو پھر آپ دیکھنا کہ معیشت بھی اوپر جاتی ہے اور پاکستان کیسے اوپر نہیں جاتا. 27 ستمبر کو ارباب خضر حیات صاحب بات سن رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کی بھی, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو چلیں جلسہ تو بحث الگ ہو سکتی ہے کہ آپ ہزاروں کہیں یہ لاکھوں کہیں, لیکن بات یہ پورے پاکستان سے اگر لوگ آئیں گے تو پی ٹی آئی والے گزشتہ روز بھی پورے ملک میں نکلنے کی باہر کوشش ضرور کی انہوں نے, لیکن ظاہر مختلف شہروں میں مظاہرے کیے, پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی, شیلنگ بھی, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو پورے ملک میں اگر 27 ستمبر کو بھی نکلتے ہیں تو مسئلہ تو ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو اجازت دی گئی ہے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, ان کے وکلا کی, ان کی فیملی کی ملاقات کرا دیں؟ دیکھیں میں نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو کارکنوں نے کہا تھا کہ آپ قدم بڑھائے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پیچھے کوئی نہیں تھا. یہ ویسی جھوٹی باتیں ہیں. دوسرا یہ کہ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف نے کہا تھا نواز شریف صاحب نے ایسا نہیں کہا تھا. ان کی بیان کو یہ توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں نا, ان کا یہ مقصد نہیں تھا بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب جب 2018 میں وطن واپس آ رہے تھے اور مریم نواز شریف سے بھی ان کے ساتھ تھی تو جہاز میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو جب ہم لاہور لینڈ کر گئے
اور وہاں پر آپ کافی ہمارے سینئر میڈیا پرسن سب ہمارے ساتھ اس جہاز میں موجود تھے. تو جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت وہ جہاز سے کھینچ کر نیچے لا رہے تھے, مریم نواز شریف صاحبہ کو جس طرح کھینچ کر لا رہے تھے, تو وہ مناظر میں آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے ایک وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ وہ کیا جا رہا تھا. سر یہ خان صاحب بھی تو وزیر اعظم ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس پہ بھی تھوڑا غور کریں. دیکھیے عمران خان صاحب کو تمام سہولیات میسر ہے جیل میں, وہ بالکل اپنی من پسند کھانے کھا رہے ہیں, ان کو اتنی سہولیات میسر ہے, ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے جتنا یہ لوگ ان کا نہیں رکھ رہے ہیں. ان کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہمیں ان کی فکر ہے. دیکھیں نا, یہ تو صرف باتیں ہیں نا کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ جائے یا جلسے میں کھڑے ہو جائے اور آپ باتیں کریں, وہ الگ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جتنا خیال حکومت رکھ رہی ہے نا, وہ کوئی اور ان کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا ہے. وہ بالکل ملک کے ایک سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کے معیار کے مطابق ان کو تمام سہولیات میسر بھی ہے. ہم اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ان کی حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کر دیا گیا کہ آپ ہیروئن لے جا رہے ہیں. بعد میں شہریار افریدی سب نے پھر ان سے معافی بھی مانگی. اسی طرح خواجہ سعد رفیق, احسن اقبال, ہمارے جتنے بھی شہباز شریف صاحب, تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. وہ سیاسی گرفتاریاں تھی. ہم نے سیاسی گرفتاریاں نہیں کی ہے. مجھے آپ ایک کوئی سیاسی قیدی بتا دے, ایک بھی نہیں ہوگا. اچھا, ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. چلے عمران خان کو سیاسی قیدی نہیں مان رہے, شاہ محمود کو مان لیں, اس کو بھی نہیں مانیں گے, یاسمین راشد کو مان لیں. کتنے سر سینکڑوں لوگ ہیں پی ٹی آئی کے تو جو جیلوں میں موجود ہیں. دیکھیں انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا تھا. ہمارے جو شہداء ہے, جو ان کے مجسمے ہیں, ان کو توڑا تھا. شاہ محمود قریشی نے بھی حملہ کیا, 72 سال کی خاتون ہے یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے بھی حملہ, کینسر پیشنٹ ہے. کیا بات کر رہے ہیں سر یہ؟ دیکھیں یاسمین راشدہ صاحبہ کا ویڈیو تو خود انہوں کی سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں اب بھی موجود ہوگا. ان کی گاڑی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ارباب صاحب, ان کی گاڑی پر چھت پر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی, یاد آپ کو, وہ آج بھی پاکستان میں ہی ہے, کوئی کیس نہیں ہے. دیکھیں نا, ان کے جتنے بھی جو لوگ اندر ہیں نا, ان تمام نے خود بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے اپنے ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے فلاں جگہ پہ بھی حملہ کر دیا, ہم نے فلاں ریڈیو اسٹیشن پہ بھی حملہ کر دیا, ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی حملہ کر دیا, ہم نے یہ بڑے فخر سے انہوں نے اپنے پوسٹیں لگائی تھی. تو دیکھیں نا, اگر آپ ریاست پر حملہ کریں گے تو کیا ریاست خاموش تماشائی بن کر بیٹھی رہے گی؟ ایسے لوگوں کے سخت سے سخت. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا مشرف دور میں, ہم سے زیادہ ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا نا. مجھے خود 14-15 مرتبہ 4x4 کے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور کئی دن تک میں وہاں پر پڑا رہتا تھا. لیکن ہم نے کبھی جو ہے نا, ہم نے کبھی اپنی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. ہم نے بالکل فرد واحد کے خلاف بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا ارباب خضر حیات صاحب, وہ بات وہی کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف اگر آپ کمپین چلائیں گے, باتیں کریں گے, تو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا. میں کیا کہوں, اتنے پکی منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں, اتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے. وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ شرم کوئی بکری ہے نہیں کہ پیچھے بے بے کرے. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ایک سپرڈنٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کو توڑ رہا ہے. وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ جا کے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. یہ آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں نہیں. اور اگر ان کو پتا ہے, ارباب خضر حیات صاحب جو ہے میرے خیال سے پشاور سے کبھی, مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے 2 مہینے میں یہ پشاور سے نکلے ہوں, تو ان کو کیا پتا کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو جیل میں جو ہے ان کا علاج نہیں ہونے دیا جا رہا, 9 مہینے سے وہ آئسولیشن میں ہے, ان کے کیسز نہیں لگ رہے, اور یہ اتنی پکی منہ سے جھوٹ بول رہا ہے. مجھے شرم آ رہی ہے جو یہ بات کر رہا ہے. اور اگر ان کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ 10 کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ان کو اپنی مرضی کے کھانے مل رہے ہیں, تو جا کے ان کو یہ آپ کو لے کر جائیں اور 5 جنرل صاحب کے ساتھ ملا کے لے کر جائیں جیل میں, اور ہمیں غلط ثابت کریں, ہمیں ایکسپوز کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پکی منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان, دیکھیں جیل میں ان کے مطابق عمران خان نہیں, ہر قیدی کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ ان کی فیملی ڈاکٹر, فیملی ممبر کی موجودگی میں ان کا علاج ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیسز لگنے کی بات ہے تو مجھے بتائیں کہ 9 مہینوں سے آج تک ہمارا کون سا لیڈر, کون سا وکیل جو ہے نا خان صاحب سے آج تک ملا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون سے چلنے والے لوگ ہیں.
اور یہ جو عسکری یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاستی اداروں پہ جو ہے نا شرط دوڑتے ہیں، تو ان کا کیا کام ہے؟ اگر ہم کسی جگہ پہ ان کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے نا، وہ ہمیں جواب دیں گے. یہ کہ ان کے ساری چیزیں اپنے قدم پہ ڈال رہے ہیں. اگر کچھ وہ اچھا کرے تو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ابھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. ان کے پرائم منسٹر نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ ان کے خلاف بولا نہیں تو یہ جو ہماری 17 سیٹوں کی حکومت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آگے بھی ہمیں جو ہے نا پھر کچھ ملے گا نہیں، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے تو یہ آئے نہیں ہے. عوام کے ساتھ تو ان کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ کھڑا ہے؟ خود محسن نقوی صاحب کہہ رہے کہ $100 ارب ملک سے منی لانڈرنگ کی شکل میں جا چکا ہے. تو لے کر جا چکا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ میں فیئر کے ساتھ فلیٹ کس نے خریدے ہیں؟ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. یہ آ کے بول جاتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں کے باتیں کر جاتے ہیں. خضر حیات صاحب کو چاہیے کم از کم اپنی پارٹی کے بیانی کو ساتھ تو چلے. وہ تو پکے منہ کے ساتھ کہہ رہے کہ ہم کچھ نہیں دے رہے. خضر حیات صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں وہ کہ آپ اپنے جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کا تو ٹوک کیجیے. پارٹی آپ کی کچھ ظاہر ہے کچھ اور بات کرتی ہے، اور آپ نے ظاہر جو بات کی ہے آپ کے اپنے یا تو ذاتی رائے ہے، کیونکہ پارٹی کی رائے تو اس طرح کی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، ہماری پارٹی کی جو رائے ہے میں وہی بتا رہا ہوں. باقی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ میں 2 مہینے سے پشاور سے باہر نہیں گیا ہوں، تو میں گلگت بلتستان بھی گیا تو وہاں پر بھی ہم نے الیکشن کمپین کیا ہے. کشمیر بھی میں گیا ہوں، وہاں بھی ہم نے الیکشن کمپین کیا ہے. ڈاکٹر صاحب شاید میرے خیال میں اب سے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ہو. اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کو خیبر پختونخوا کے حالات کا ان کو پتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر تو میرے خیال میں دیکھیں نا، صبح جب کوئی گھر سے نکلتا ہے باہر نا تو وہ شام کو زندہ واپس نہیں آتا ہے. خیبر پختونخوا کے تو یہ حالات ہے. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں اگر گھر میں بیٹھا ہوں تو میں ان لوگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں گا، کیونکہ انہوں نے صوبے کو دیا کیا ہے. یہاں پر تو لائن اینڈ آرڈر کی سچویشن پشاور سے 1 کلومیٹر دور آپ نہیں جا سکتے ہیں. آپ کے لیے وہاں پر نو ایریا ہے. 10 لاکھ روپے رکھے ہیں علاج کے لیے. ہاں علاج کرائیے پھر مسئلہ ہے تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا علی بھائی، دوسرا ان کو جی مجھے آواز ان کی نہیں آئی. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ تو جواب دیجئے کہ وہ ملاقات علی بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر وہ ملاقات تو آ جائیں، ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی وکلا کی؟ دیکھیں میں نے وہ کہا نا کہ وہ خود نہیں، وہ خود ملنا نہیں چاہتے ہیں نا. وہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. نہیں اپنی فیملی سے کیوں ملنا نہیں چاہیں گے؟ اپنی فیملی سے بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. نہیں آپ دیکھیے، چلے اپنے رہنماؤں کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنی فیملی اور وکلا سے تو ملنا کیوں نہیں چاہیں گے وہ؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جس سے ملنا چاہیں گے اور جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن یہ وہ جو ہے نا، جہاں تک خان صاحب کی بات ہے ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. ارباب صاحب یہ آپ کے پاس آپ کی اپنی ایک وہ ہے اسٹریٹجی، آپ نے جب بیان دینا ہے، آپ کو یہ خبر ہے کہ خان صاحب ملنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں مجھے یہ پتہ ہے بالکل. میں تو یہ آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. یہ کوئی کیمرے کے پیچھے تو میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں نا. یہ تو بالکل میں آن دی ریکارڈ یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ پھر بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ پھر دیکھیے بڑی اتھینٹک بات وہ کہہ رہے ہیں. جی مجھے معلوم ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کیا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دے کہ انہوں نے بتائیے ذرا سوائے کرپشن کے اور کیا کیا ہے. انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جو بات کر رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ جی ملنا نہیں چاہتے خان صاحب، اور ان کے پاس پکی رپورٹ ہے اور کہہ رہے ہیں میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، تو آپ اس پہ ذرا سا تھوڑا سا غور کیجئے. میں نے آپ اور یہ بھی میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی ملاقات ہو گئی اس دن سہیل افریدی وزرالہ نہیں ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. جو ہر ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے سامنے خان صاحب کی بہنیں جاتی ہے، ہمارے 6-7 وکلا جاتے ہیں، پھر ہر وہ سارا وہ ڈرامے باز گیا ہے، وہ سب ڈرامے باز گیا ہے. کیوں ملاقات نہیں کرا کے دیتے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ڈرامے بازیاں آتے ہیں اور وہ ان لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ملنے دیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں ہی نہیں. آپ کے خیال آپ کو کیا پتا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہاں پہ جو مجھے سب کچھ پتا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے صرف ایک بات کلیئر کر دیں. علی بھائی آپ پھر سے صرف ایک سوال لے لیں. ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ میرے نام پہ کوئی اسٹیڈیم وغیرہ نہیں ہوگا. ان سے یہ پوچھ لیں پھر یہاں پر اسٹیڈیم پہ عمران خان کا ووٹ کس نے ویزا کر دیا. یہ سوال آپ ان سے جواب ان سے لے لیں. آپ اسٹیڈیم کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں. جی اسٹیڈیم کا نام پہ خان صاحب نے منع کیا تھا اور زبردستی رکھ دیا. جی ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بینگ اے جرنلسٹ
ایک نیوٹرل وہ دے دے کہ ہر ٹیوزڈے کو عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں، اور بالکل ہماری جاتی وکلاء ہیں، کی ٹیم جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ بالکل جاتی ہیں، ہر تھرسڈے کو ہماری وکلاء کی ٹیم جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ بالکل جاتے ہیں لوگ. بارہا جو ہے وہاں سے نوٹس لے کے، وہاں سے احکامات لے کے، وہاں سے آرڈر لے کے ہم عدالت اچھا اس پر ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں. اس پر ارباب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاتے تو ہوں گے وہ ڈرامے بازی کرنے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے، جاتے رہے، وہ ملیں گے نہیں ان سے. نہیں دیکھیں، یہ خان صاحب ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا کہ جو ریاستی ادارے یا یہ جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے، یہ جو اپنے من مرضی کے لوگ ان کی طرف بھیجے کہ وہ ڈیل کرے، وہ جو ہے نا ان کے ساتھ بات کر لے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا بات کروں، یہ تو 17 سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انہوں نے معیشت کہاں پہ لا کے کڑی کر دیا ہے. اور صوبے کا بھی ذرا بتا دیں اپنا ڈاکٹر صاحب، ذرا صوبے کا ذکر بھی کر لیں کہ خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے. میں بیٹھے ہوتے تو ان سے بات کرتا. یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ بات کر لیں تاکہ ان کے وارے نارے ہو جائیں. وہ نہیں چاہتے، کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے، کوئی ان کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں چاہتا ہے. بات ہو، نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ کوئی ڈیل دی جائے گی. یہ تو بالکل صاف بات ہے نا، یہ تو آپ لوگوں کی باتیں ہیں نا. عمران خان صاحب کو جتنی سزا ہوئی ہے وہ اپنی سزا پوری کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتاتا چلوں کہ 2029 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے والی ہے، اور 2034 تک آپ پھر انتظار کر لیں، اور 2034 میں بھی آپ کو عمران خان صاحب جیل میں ہی نظر آئیں گے. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ سب لوگ بھی جیلوں کے اندر ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہوئی ہے آپ لوگوں نے تو اس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیے ارباب صاحب، یہ تو 10 سال کی پلاننگ آپ کی بھی ہے. 10 سال کی پلاننگ ایک زمانے میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بھی تھی، کامیاب نہیں ہوئی، اور آپ کی پلاننگ 10 سال کی ہے یا کس نے بتایا آپ کو، چلے ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی گوگے یہ اپوزیشن میں ہیں وفاق میں، آپ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اور اب یہ کوشش ان کی 27 ستمبر کو بھی ہوگی. اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف کتنے لوگ لا سکتے ہیں، کتنے اس پر ظاہر دباؤ میں لا سکتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی دباؤ میں لے آئے تھے اور بات پھر کہیں اور جا کے خراب ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کتنے پر امید ہیں آپ 27 ستمبر کے حوالے سے، لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے جب کل اعلان بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دیواروں کے ساتھ لگایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہم پچھلے دنوں میں آواز رہے تھے، ہمارے 27 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ کل پورے پنجاب میں ہمارے ورکرز کے خلاف لاٹھی چارج، ان پہ شیلنگ، ان کو گرفتار کیا گیا. تحصیل میں بھی جا کے دیکھ لیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. اگر آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ کیے ہوں گے خواب میں، آپ اسے یہ وہ رکھے کہ مطلب کل کو وہ آپ کے خلاف نہیں نکلیں گے. تو ہم نے طے رکھا ہے کہ انشاءاللہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے اور ہم کشتی جلا کر نکلیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے. عدالتیں جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہے. سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے؟ جی پہلے بھی کہا گیا تھا سر پر کفن باندھ کر آئیں گے واپس نہ جانے کے لیے. سر پر کفن نہیں. دیکھیں، ہم امن کے جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے. ہم سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کون جو ہے نا اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ ملک جو ہے آگے نہ بڑھے، کون چاہتا ہے کہ ملک میں جو ہے اس کی کوئی ڈیٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی کوئی جمہوری طریقے سے اس کی کوئی ڈیٹ بھی ہے کہ 27 کو نکلیں گے اور 27 کو 28 کو پہنچ کے پھر واپسی ہو جائے گی احتجاج وہاں کر کے یا جلسہ کر کے، یا کچھ اور پلان ہے آپ کا؟ نہیں، ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک انشاءاللہ ہم جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اچھا، یہ تو بات صاحب دیکھیے وہ تو آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل، اور وائٹ فلیگ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، امن کا نشان، اور ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، واپس آ جائیں گے. چڑھائی والی بات یا کوئی شرپسندی والی بات نہیں ہے. علی بھائی دیکھیے، کوئی نہیں جا رہا ہے. یہ میں آپ کو اگر ہم زندہ رہے تو 25 ستمبر کو آپ دوبارہ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو شو میں لے آئیں تو میں ان کو بتا دوں گا کہ انہوں نے جو 27 تاریخ دی ہے وہ تاریخ بدل دی گئی ہوگی، پھر اس کو کئی اکتوبر نومبر تک لے گئے ہوں گے. دیکھیں نا، یہ جو ہے نا اب یہ سیاسی یتیم ہو چکے ہیں. اچھا، اب ان کے پاس وہ کچھ ہے نہیں. وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بیچارہ کبھی جلسہ کر لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی اعلان کر لیتا ہے. صرف اور صرف یہ باتیں ہیں. باقی جو ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر یہ لوگ یعنی حقیقی معنوں میں یہ سیاسی لوگ ہوتے، ان کو اپنے صوبے کی فکر ہوتی تو یہ صوبے کے لیے کچھ کرتے. صوبے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟
ان کے ایک وزیر ہے وہ تو کہہ رہے تھے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلامیہ کالج بھی ہم نے بنایا ہے اور خیبر ہسپتال بھی ہم نے بنایا ہے، جو کہ 3 بڑے ہاسپٹل ہیں وہ بھی ہم نے بنائے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ان کی کارکردگی ہے. اندوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ جو ایچ این سی میں اپ گریڈیشن ہوئی ہے، جن کے پیرل جو بڑے بڑے بلڈنگ بنائے گئے ہیں وہ ہم نے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نا، آپ ان کا اسٹیٹمنٹ نکال دیں، اگر وہ یہ کہتے تو پھر ٹھیک تھی. انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ہم نے بنائے ہیں. انہوں نے کہا تھا اپ گریڈیشن اور بنانے میں بہت فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اس وقت آپ ذرا ڈاکٹر صاحب سے خیبر پختونخوا حکومت کو جو 54 کروڑ روپے مل چکے ہیں ان کا بھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں. چلیں جی، اس پہ ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، ارباب خضر حیات صاحب، نون لیگ سے آپ کا تعلق. آپ دونوں گفتگو ناظرین آپ لوگوں نے سنی. 27 ستمبر کی جو کال دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب اسلام آباد، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئیں گے اور ہنڈس ہیں وہ پوری ہوں گی تو ہی ہم واپس جائیں گے، یعنی کہ ادروائز وہاں بیٹھے رہیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. لیکن گورنمنٹ نے کہا ہے، نون لیگ کی جانب سے اب تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم اس طرح کے کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.